وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیول 2 میں آج کی کلاس کا ٹاپک ہے فعل ماضی ثلاثی مجرد، ٹرائی لٹرل پاسٹ ٹینس سے جب ہم فعل مضارع بناتے ہیں پریزنٹ ٹینس تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو محیدی بیان میں آپ سنیں کہ عربی زبان میں ثلاثی مجرد یعنی کہ 3 حرفی فعل وہ فعل ہوتا ہے جس کے اصل حروف 3 ہوں، ٹرائی لٹرل، اس میں کوئی زائد حرف شامل نہ ہو، جیسا کہ داراسا، اس نے پڑھا، تمام حروف پہ زبر آئے گی، دال زبر، را زبر، سین زبر۔ یہ ماضی ثلاثی مجرد کی پہچان ہے، بالکل سمپل فارم میں، وہ بالکل جو اس کی بنیادی فارم ہے پہلا باب، اس میں سب پہ زبر، دارا سا اس نے پڑھا، کاتبہ اس نے لکھا، قاتلہ۔ تو ان سے جب ہم نے پریزنٹ یعنی کہ حال یا فیوچر یا پھر امر اس کا نکالنا ہو، جیسے وہ کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا، تو پھر ہم اس کا فعل مضارع بناتے ہیں۔ جیسے انگلش میں اگر آپ پاسٹ ٹینس ہو تو اسے کنٹینیو میں چینج کرنا ہو تو جو چینجز آتی ہیں، تو یہ والا چیپٹر اور ویڈیوز اسی طریقہ کار کو بالکل سمپل وے میں بیان کریں گی۔ فعل مضارع بنانے کا جو اصول ہے، رول ہے، وہ یہ ہے کہ فعل ماضی اگر آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ کے پاس ایک ورڈ ہے داراسا، سب پہ زبر ہے، تو اس کے شروع میں ایک حرف مضارع لگایا جاتا ہے جس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ اب یہ پاسٹ ٹینس نہیں رہا بلکہ پریزنٹ ٹینس بن گیا۔ وہ کون کون سے حروف ہیں جو شروع میں لگ سکتے ہیں؟ الف انا کے لیے، یعنی کہ جب واحد متکلم کی بات ہو رہی، جیسے میں نے پڑھا، ادرسو۔ اسی طریقے سے نون وی کے لیے، ندرسو ہم نے پڑھا، اور تا سٹارٹ میں لگے گی ان کے ساتھ۔ جو ہمارے مخاطب کے 6 ضمائر ہیں، ان مخاطب کے جو ہے نا ضمائر کے ساتھ تا شروع میں آئے گا، جیسے تدرسو۔ اسی طریقے سے یا آئے گی، جو ہمارے 6 ضمائر غائب کے ہیں، مذکر، سنگولر، ڈوئل، پلورل، فیمینن، سنگولر، ڈوئل، پلورل، اس کے ساتھ شروع میں یا لگے گا، جیسے یا درسو۔ فعل مضارع میں پہلا حرف عموماً مفتوح ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس کی بنیادی شکل دیکھی ہے داراسا، تو پہلا حرف ہمیشہ عموماً مفتوح ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتی ہے۔ درمیانی حرف پہ کبھی زبر یعنی کہ مفتوح، کبھی مضموم یعنی کہ پیش، اور کبھی مکسور ہوتا ہے۔ یہ باب پر موقوف ہے۔ اب یہ باب کیا چیز ہے، اس کا میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں۔ آخری حرف ہمیشہ متحرک رہتا ہے جب تک اس سے پہلے حرف جزم یا حرف نصب نہ آ جائے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس ایک ورڈ ہے داراسا، یہ ماضی ثلاثی مجرد کی ایک مثال ہے، بالکل اپنے پہلے باب میں سمپلی یہ داراسا ہے۔ اب اس کو جب مضارع میں چینج کریں گے تو بتایا تھا کہ اگر وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا کے غائب کے صیغوں میں سے ہوگا تو یا لگے گا۔ تو دیکھیں شروع میں یا کا اضافہ، یہ علامت مضارع ہے۔ اس کے بعد جو اس کا فرسٹ ورڈ ہوگا، جیسے کہ فعل، فا کلمہ جو ہے فرسٹ ریڈیکل، اس فعل کا جو پہلا حرف ہے دال، وہ ساکن ہو جائے گا، اور آئین کلمہ پہ ہمیشہ تبدیلی آئے گی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی وہ ہوگا مفتوح، کبھی وہ ہوگا مضموم، اور کبھی ہوگا مکسور۔ تو جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے اس میں ہمارا داراسا، تو ہمارا آئین کلمہ جو ہے وہ پیش لے رہا ہے، یہ یا علامت المضارع ہے، پہلا فعل کا حرف ساکن، آئین کلمہ پہ تبدیلی ہوا کرے گی، تو پہلا باب جو ہے وہ ہے داراسا یا دروسو، آئین
فا کلمہ جو ہے، جو لام کلمہ ہے وہ ہمیشہ متحرک رہے گا جب تک اسی کے شروع میں کوئی حرف جزم یا حرف نصب نہ آ جائے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں لم یدرس، اب یہ سین ساکن ہوگا کیونکہ شروع میں لم لگ گیا ہے. وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھے گا، تو ہم یہاں پہ یا میں پڑھ رہا ہوں الف لگا دیں گے. اور ادرسو اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو نادرسو. اسی طریقے سے آپ کاتبہ کی دیکھیں، ماضی میں تینوں پہ زبر ہے، عین کلمہ، لام کلمہ، عین کلمہ، فا کلمہ، تینوں پہ زبر ہے. اب جب مضارع میں چینج کریں گے تو سب سے پہلے اس کا باب پہچانیں گے کہ یہ بالکل سمپل فارم ہے، فرسٹ باب ہے. تو مضارع بناتے ہوئے یا کا اضافہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا کے ساتھ. قاف جو ہے وہ ساکن، جو فعل کا فرسٹ ریڈیکل ہے، پہلا حرف. عین پہ جو تبدیلی کرنی ہے تو باب 1 میں ہمیشہ دمہ لگے گی، کاتبہ یکتب، اور لاسٹ ہمیشہ متحرک رہے گا. اور جیسے ہی ہمارے پاس یہ ضمیر بدلے گی، جیسے وہ لکھتا ہے یکتب، تو ڈوول جب آئے گا تو یکتبانی، ڈوول کا صیغہ لگ جائے گا. اسی طریقے سے جب میں آپ کو گردان کرنی سکھاؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال یہ ہماری فعل ماضی سے مضارع بنانے کی فرسٹ کلاس ہے، تو بالکل سمپلی آپ اس کو فرسٹ باب دیکھیں. قاتل، یا کا اضافہ ہے ایز اے مضارع، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا کے ساتھ. فرسٹ ریڈیکل آف دی ورب ساکن. عین کلمہ پہ تبدیلی، دمہ کا اضافہ، یکتو، اور لام کلمہ ہمیشہ متحرک رہے گا مضارع میں، تو یقتلو، وہ قتل کرتا ہے. اب یہاں پہ سین لگا دیں تو حرف استقبال، تو مضارع سے ہم حال کا بھی معنی لیں گے اور مستقبل کا بھی. سیقتلو، وہ قتل کرے گا. تو یہ جو تینوں وربز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہمارا پہلا باب ہے، ناصارہ ینصر. یعنی کہ فرسٹ باب کے لیے آپ یہ اگزامپل یاد رکھیں. اس طریقے سے جو ماضی کے 6 مشہور باب ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں. اس لیے مضارع میں درمیانی حرف پر پیش آتی ہے. فرسٹ چیپٹر ہے ناصارہ ینصر. بس آپ اس چیز کو پکا یاد کر لیں کہ فعل ماضی ثلاثی مجرد میں جو پہلا باب ہے ہمارے پاس وہ ہے ناصارہ ینصر. یعنی کہ اگر اس کے اوپر فتح ہوگی عین کلمے میں تو ہم مضارع بلاتے ہوئے دمہ لگائیں گے. ہم میں سے سب کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ فعل ماضی سے مضارع بناتے ہوئے عین کلمہ پہ جب تبدیلی آتی ہے زیر زبر پیش کی، یہ کس رول کے تحت آتی ہے. تو یہ میں اس کے لیے بالکل ایک سمپل چھوٹی سی ایک جو میں نے اپنی عربی سیکھتے ہوئے استعمال کی ہے وہ آپ کے لیے لے کے آؤں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فرسٹ باب تھا ہمارا ناصارہ ینصر، یعنی کہ اگر ماضی میں عین کلمہ پہ زبر تھی تو ہمارے مضارع میں بھی عین کلمہ پہ پیش آئے گی. تو یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی نظم ہے اور اس کی آپ تصویر بنا لیں، پرنٹ نکال لیں، زبانی یاد کر لیں. یہ میں آپ کو تقریباً اب لیول 2 کی ہر کلاس جب فعل کا ذکر ہوگا اور جب تک میں فعل ماضی سے مضارع بنانے کی ویڈیوز بنا رہا ہوں، ہر گردان کے شروع میں اور درمیان میں آپ کو دکھائی جائے گی. آپ ابھی اس کی تصویر بنا لیں اور اپنے پاس نوٹ بک میں لکھ لیں. اس کو تھوڑا سا نظم کی صورت میں نے کیا ہے کیونکہ میں نے جن استادوں سے سیکھا ہے وہ بھی اس کو نظم کے طور پہ پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستانی مدارس میں چیزیں یاد کرنے کے لیے ایک فریز بنا دیا جاتا ہے یا ایک نظم بنا دی جاتی ہے. جیسے کاتبو جدن، قاف، تا، با، جیم، دال. اب یہ حروف ہیں تو ان کو یوز کرنے کے لیے کاتبو جدن کا ایک فریز بنا لیا گیا ہے. اس طریقے سے آپ یہ والی ایک پوئم ہے اس کو یاد کر لیں. چیپٹر 1 فتح دم، فتح کسر، فتحتان، دم، کسر فتح، کسرتان. اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. جیسے کہ چیپٹر 1 میں فتح دم، یعنی اگر ہمارے پاس فعل پاسٹ میں جو ہمارے پاس سیکنڈ ریڈیکل ہے عین کلمہ، اس پہ اگر زبر ہے فتح ہو تو آپ نے مضارع بناتے ہوئے
پیش لگانی ہے، یعنی دم مدموم کر دینا ہے۔ تو فرسٹ رول ہے فتح دم من ناصرہ ینصرو، یہ اس کی ایک مثال مائنڈ میں رکھیں۔ اب سیکنڈ ہے فتح کسرن، یعنی کہ اگر اس کے عین کلمہ پہ زبر ہے تو آپ نے زیر لگانی ہے، وہ چیپٹر 2 ہے۔ جیسے دارابا یضربو، عین پہ زبر تو عین پہ زیر۔ تیسرا ہے فتحتانی، یعنی کہ اگر عین کلمہ پہ زبر ہے تو عین کلمہ پہ زبر ہی لگے گی، فتح یفتح۔ چوتھا ہے ہمارے پاس دم دم من، یعنی کہ عین کلمہ پہ اگر ماضی ثلاثی میں پیش ہے پہلے سے، کاروما یا کرومو، تو وہ پیش ہی رہے گی۔ تو دم دم من کسر فتح، یعنی کہ اگر اس کے عین کلمہ پہ زیر ہے تو آپ عین کلمہ پہ زبر لگا دیں، جیسے کہ باب ہے اس کا سامی یسمعو، تو عین کلمہ پہ جب زیر تھی ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں، مضارع بناتے ہوئے ہم نے زبر لگا دی۔ کسرتانی، یعنی کہ اگر عین کلمہ پہ ماضی میں زیر ہے تو مضارع میں بھی زیر لگا دیں، حاسبہ یحسبو۔ تو یہ ہمارے پاس فعل ماضی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان کو آپ 6 گروپس آف ٹرائی لٹرل پاسٹ ٹینس، اس کو تصویر بنا لیں، نوٹس میں رکھ لیں، جیسے میں سے منظوم کیا ہے اس طرح نظم کی صورت میں یاد کر لیں۔ لیکن انشاءاللہ میں اس سیریز میں اس کو اتنا دہراؤں گا کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ فتح دم من نصر ینصر، فتح کسر ضرب یضرب، فتحتان فتح یفتح، دم دم من کرم یکرم، کسر فتح سمع یسمع، کسرتان حسب یحسب۔ تو اب میں آپ کو تمام ضمائر کے ساتھ جو میں نے اوپر افعال ثلاثہ یوز کیے تھے، خاطبہ، دارسا، قاتل، ان تینوں افعال کی 14 ضمائر کے ساتھ مکمل گردان ریکارڈ کروانے لگا ہوں، جس میں ہم فعل ماضی اور مضارع دونوں شامل کریں گے، تاکہ جب آپ اس کو بنائیں تو آپ کو پتہ ہو۔ جیسے فرسٹ باب ہے ہمارا فتح دم من، جو میں نے آپ کو نظم پڑھ کے سنائی ہے۔ فرسٹ چیپٹر ہے ناصرہ ینصر، یعنی فتح دم من، کیا مطلب؟ عین کلمہ پہ جب زبر ہوگی تو ہم عین کلمہ پہ پیش لگائیں گے، فتح دم من، یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے ناصرہ ینصر۔ اب دیکھیں مضارع بنانے کے لیے جیسے آپ کو تعارف میں بتایا تھا کہ فرسٹ سب سے پہلے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ کے ساتھ علامت مضارع یا ایڈ ہوگی۔ فرسٹ ریڈیکل پہلا حرف جو ہمارا فا ہے وہ ساکن ہو جائے گا، عین کلمہ پہ جو تبدیلی آئے گی وہ آئے گی باب کے مطابق۔ اگر یہاں پہ دمہ ہے تو جو ہے پیش، اور اگر یہاں پہ فتحہ ہے تو یہاں پہ فتحہ، یہاں پہ کسرہ ہے تو یہاں پہ زبر پیش یا زیر۔ تو جو 6 ابواب میں نے تصویر میں آپ کو دکھائے ہیں، ہر گردان کے شروع میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس ہے ضمیر ہوا، ہی، واحد، غائب، سنگولر۔ تو فعل ماضی کی گردان ہم کر آئے ہیں شروع میں۔ تو ماضی میں جب ہمارے پاس ہوتا ہے داراسا، تو دیکھیں یہ فرسٹ چیپٹر ہے، تینوں حروف پہ زبر ہے، دال پہ بھی زبر، را پہ بھی زبر، سین پہ بھی زبر۔ تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ علامت جو تھی وہ ہے زبر اینڈ پہ، تو ہم اس کا فاعل مستتر مانتے ہیں اور اس کا مطلب ہم لیتے ہیں اس نے پڑھا۔ لیکن اب اس کا جب مضارع بنائیں گے جو آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس فعل سے پہلے علامت مضارع ہوا کے ساتھ یا ایڈ ہوگی، یا پہلا حرف ساکن، عین کلمہ پہ تبدیلی ہوگی دمہ، کیونکہ یہ فرسٹ چیپٹر ہے۔ تو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا فتح دم من، یعنی کہ اگر یہاں پہ زبر ہے تو ہم مضارع بناتے ہوئے پیش لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فتح دم من، دارسا یا دروسو۔ تو اب اس مضارع کا جو پہلی ضمیر ہے ہوا،
اس کا جو بنے گا مضارع، اس کا فاعل بھی مستتر ہوگا ماضی کی طرح۔ اگر الگ سے آ جاتا ہے جملے میں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے اندر مستتر مانیں گے کہ وہ پڑھتا ہے۔ سیکنڈ ڈوئل کا ہما، دو کے لیے ضمیر یوز ہوتی ہے، غائب ڈوئل مذکر، تو جب ہم نے ماضی بنایا تھا تو الف مثنیٰ ایڈ کیا تھا، یعنی ڈوئل کا الف، تو دارا سا بن گیا۔ اب جب اس کا آپ مضارع بنائیں گے تو علامت مضارع تو ہوا ہما ہم اور ہیا ہما ہونا کے ساتھ یا ہی رہے گی، تو آپ سب سے پہلے علامت مضارع ایڈ کریں گے۔ سیکنڈ رول وہی رہے گا کہ اس کا فرسٹ ریڈیکل ساکن ہو جائے گا، تھرڈ ریڈیکل بھی وہی رہے گا، یعنی وہ دم آئے گا، کیونکہ یہ فتح دم من ناصرہ ینصر فرسٹ چیپٹر ہے۔ تو باب آپ اس طرح بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، ورنہ آپ قرآن مجید میں جو ابواب یوز ہوئے ہیں آپ صرف ان کی پریکٹس کر لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے الف نون آنی اس کا اضافہ کر دینا ہے ڈوئل میں، دارسا یا علامت مضارع اور پہلا حرف ساکن را پیش جو ہمارا رول ہے، اور سین اس کا اپنا حرف جو متحرک تھا، اور یہ الف مثنیٰ پلس نون آنی یدرسانی، ٹھیک ہے، ہوا دارسا یدرسو، ہما کے جب ضمیر کریں گے تو دارسا یدرسانی، اس الف کے ساتھ آپ نون ایڈ کر کے یدرسانی، یہ ڈوئل ہو جائے گا۔ جیسے آپ ڈوئل بناتے ہیں عربی میں، والدن والدانی، بابن بابانی، نافذہ نافذتانی، تو اس طریقے سے آپ آنی جو ڈوئل کا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر دیں۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو جب ہم نے اس کی ماضی کی گردان سیکھی تھی تو اس کی گردان کرتے ہوئے ہم دارا سا فعل کے ساتھ واو کا اضافہ کرتے ہیں جو کہ واو الجماعت ہے۔ تو اب جب اس کا مضارع بنے گا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، غائب کے جو صیغے ہیں مذکر مونس کے، اس کے شروع میں یا کی علامت آئے گی، علامت مضارع فرسٹ ریڈیکل پہلا حرف ساکن، آئین کلمہ پہ دمہ جو ہمارا پہلا باب ہے، فتح دم من، یعنی کہ اگر ماضی میں پہلے آئین کلمہ پہ زبر ہے تو ہم مضارع میں پیش لگائیں گے، ناصرہ ینصرو کا باب ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آ کے دارا سا آپ کا یہاں پہ فعل مکمل ہوا تو واو الجماعت پلس نون، جیسے الف مثنیٰ پلس نون یدرسانی بنایا ہے، اسی طریقے سے اب آپ واو الجماعت پلس نون ملا کے یدرسون۔ اب اس کے ساتھ جب بھی آپ کوئی بھی یہاں پہ فعل چینج کریں گے، دارسا کے بجائے کاتبہ لے جائیں، کاتبہ یکتبون، قتل یقتلون، بالکل ایزی میتھمیٹیکل۔ اس کے بعد ہے جی ہیا شی، غائب واحد مونس، ماضی میں گردان کرتے ہوئے تا کا اضافہ کیا تھا ساکن، تائے تانیس، فیمنن کی مونس کی تا، تو جب اس سے بنائیں گے مضارع اب یہاں سے تبدیلی آئے گی۔ اب ہمارے پاس ہیا شی غائب واحد مونس، ماضی بناتے ہوئے ہم نے تا تانیسی کا اضافہ کیا تھا، تا فیمنن، تو اب اس کا جب مضارع بنے گا تو ہیا ہما ہم، یعنی ہوا ہما ہم کے ساتھ علامت یا لگی تھی، اور ہیا ہما ہننا کے ساتھ یا آئے گا، باقی ان دو کے ساتھ اب آپ نے تا کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تدرسو یدرسو جو مذکر کے لیے اس میں اور فیمنن میں فرق کرنا ہے آپ نے، یا کے بجائے تا کا اضافہ، تو یہ آپ یاد کر لیں، ہوا ہما ہم ان کے ساتھ یا ہے، ہیا ہما جو فیمیل کی ہیں ان کو ان سے مختلف کرنے کے لیے تا ہے، ٹھیک ہے، یا تا الف نون، شروع میں یہی چار ہے۔ تو آج پہلا دن ہے تو پہلی گردان ہے تو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ عادی ہو جائیں گے تو ایک فارمولہ بنا لیں تو اسے آسان ہو جائے گا۔ تا کا اضافہ علامت مضارع پہلا حرف ساکن، آئین کلمہ پہ پیش، چونکہ ہمارے ماضی میں
زبر ہے تو فتح دام میں، تدروسو، ٹھیک ہے. اب یہ جب مدارے کی گردان ہوگی تو ہم اس کو شی کا وہ پڑھتی ہے تو اس میں فاعل مستتر ہوگا. مونس ہما، ماضی جب بنایا تھا تو الف مثنیٰ اور تائے تانیث کا اضافہ کر کے داراسا کو داراسا تا بنایا تھا. تو اب اس کا مدارے بناتے ہوئے علامت مدارے پہلا حرف ساکن، عین کلمہ پہ دمہ، باب پہلا، ناصرہ ینصر فتح کے ساتھ دمہ، اور آنی کا اضافہ ڈول کے لیے. تو یدرسانی اور تدرسانی، یدرسو تدرسو، یدرسانی تدرسانی. فعل ضمیر جو پہلی دو ہیں مذکر غائب کی ہوا ہما، ان میں اور ہیا ہما میں فرق کرنے کے لیے علامت مدارے یا اور علامت مدارے تا کا فرق ہوگا. اس کو آپ نے لازمی ذہن نشین کر لینا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس واحد جمع مؤنث غائب ہن. ماضی میں ہم نے اس کی جب گردان کی تھی تو داراسا کے ساتھ نون نسواں کا اضافہ کیا تھا، سین جو لام کلمہ ہے فعل کا وہ ساکن کیا، دارسنا. اب جب اس سے ہم مدارے بنائیں گے تو علامت مدارے یا فرسٹ ریڈیکل ساکن، عین کلمہ پہ پیش، پہلا باب ناصرہ ینصر، یعنی یہاں پہ اگر آئی ہے زبر تو یہاں پہ لگائیں گے پیش. اس کے بعد سین ساکن اور نون نسواں، ید رسنا، درسنا، علامت مدارے یہاں لگا دیں، اس کو ساکن کر دیں، ید یہاں پہ پیش کا اضافہ کر دیں، ید رس، اس کو بھی ساکن رہنے دیں، اور نون نسواں، دارس دارسنا ید رسنا. مخاطب کی ضمیر پہ آ جائیں، فرسٹ ہے یو، انت. ماضی میں تا کا اضافہ درستا. اب اس سے جب کریں گے تو انتا انتی انتما انتم، ان سب کے ساتھ تا کا اضافہ ہوگا. تو اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے فرسٹ جو ہمارے پاس ہوا ہما ہم اور ہننا، ان کے ساتھ یا لگانی ہے، اور ہیا ہما جو مذکر مؤنث سنگولر ڈول کی غائب کی ضمیر ان کے ساتھ، اور مخاطب کی تمام ضمائر کے ساتھ تا لگانی ہے. تو انشاءاللہ ایک دو دفعہ کی پریکٹس سے یہ اوکے ہو جائے گا. کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو ویڈیو کے اینڈ پہ واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، تو آپ رابطہ کر لیں. تو دراستہ تھا ماضی، یہاں پہ لگائیں علامت مدارے، اور علامت مدارے تا مخاطب واحد کے لیے، اور اس کو کرے ساکن تد، اور فتح دامن، فا چیپٹر ہے تو اس لیے زبر کو پیش سے بدلے، تد رو سو، اس ساکن کو متحرک کر دے. اس میں عموماً جو ہے نا متحرک رہتا ہے آخری کلمہ. داراسا، اس سے آپ نے مخاطب بنایا دراستہ، اور یعنی کہ تم نے پڑھا اور تم پڑھتے ہو، تم پڑھتے ہو. ماضی کا جب مدارے کا بنائیں گے پریزنٹ تو علامت مدارے اور باقی عین کلمہ پہ تبدیلی. انتی یو فار فیمیل سنگولر، جب ماضی بنایا تھا تو دراستی. اب اس کا یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہے کہ علامت مدارے مخاطب کے لیے تا، فرسٹ ریڈیکل ساکن، یہ اب تک آپ جان گئے ہوں گے، فرسٹ چیپٹر ہے تو زبر کی بجائے پیش. سینا، یہ جو ہمارا ہے یہ یہاں تک فعل ہے داراسا. یا اور نون، اس کا اضافہ کرنا ہے واحد مخاطب فیمیل کے لیے. تدرو سینا، اگر یہاں پہ ہوتا کتابہ تو ہم کہتے کتابتی، تو یہاں پہ تک تو بینا، جو بھی ہوگا وہ مڈل میں رکھیں فعل، شروع میں علامت مدارے، آخر میں یا نون. تدرو سی. اب دیکھیں انتما ضمیر ہے ہمارے پاس ڈول مخاطب اور فیمیل کے لیے، تو ماضی میں جب اس کی گردان کی تھی تو دارستما. اب جب اس کا مدارے بنائیں گے تو علامت مدارے تا، پہلا حرف ساکن، دوسرے پہ پیش کیونکہ پہلا باب ہے، فاتحہ دامن، ناصرہ ینصر، اور سین اس فعل کا حرف ہے، آنی جو ہے ڈول کا،
تو یدرسان تدرسانی، اور یہ دیکھیں یدرسانی غائب یا، اور تدرسانی ڈول. تو یہ آپ نے فرق کرنا ہے یا اور تا سے، باقی آنی حرف ڈول کے ساتھ اسی طرح آئے گا. جمع مخاطب انتم، ماضی میں گردان کی تھی دراست تم. ہم مضارع بنائیں گے تو علامت مضارع تمام مخاطب کے ساتھ تا، فرسٹ ریڈیکل پہلا حرف ساکن، عین کلمہ پہ سیکنڈ ریڈیکل پہ پیش، چونکہ یہاں پہ زبر ہے. ناصرہ ینصر کا فرسٹ چیپٹر، اور یہ فعل کا اپنا حرف، واو الجماعت کے ساتھ نون. نون میں نے آپ کو بتایا تھا یا، نون، تا، الف، یہ چار ہمارے پاس علامت مضارع ہیں. تدرسون، اب درستم کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو یہاں پہ علامت مضارع تا، اس کو ساکن، اس کو پیش، تدرو، اس کو متحرک کریں، تدرسو، اور واو الجماعت اور نون کا اضافہ کر دیں، تدرسون. انتن جمع مخاطب، ہمارے سامنے گروپ آف فیمیلز ہو، لڑکیوں کا یا عورتوں کا، تو ہم ان کو کہتے ہیں ماضی میں گردان کی تھی دراستن، تم سب عورتوں نے پڑھا. اب مضارع کرنے کے لیے مخاطب کا علامت مضارع تا، فرسٹ ریڈیکل ساکن، سیکنڈ ریڈیکل پیش ڈیو ٹو فرسٹ گروپ آف ٹرائی لٹرل پاسٹ ٹینس، سین ساکن، نون نسواں کا اضافہ، تدرسنا. جیسے ماضی میں ہم اس کو کرتے تھے دراستن مخاطب کا، اور مضارع پہ کرتے تھے دراسنا کرتے تھے غائب کے لیے. جمع غائب دراسنا، اور مخاطب جمع مونس کی دراستن، مضارع بناتے ہوئے اس طریقے سے. اب آپ آ جائے انا پہ، آئی. ماضی میں تو کی علامت پہچان ہوتی تھی دراستو، میں نے پڑھا. اب ٹوٹل ہمارے پاس جو چار ہے، جیسے کہ یا، ہوا، ہما، ہم، اور ہنا کے لیے 1 2 3 1 2 3 4، ان چار کے ساتھ ہمارے پاس یا لگے گا، اور ہیا، ہما، اور تمام مخاطب کے ساتھ انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، ان کے ساتھ لگے گا تا. تو دو علامات ہوگی مضارع کی، یا 5 کے ساتھ اور ان کے ساتھ تا 6، 11. تو پیچھے بچی 3، اس میں سے اس کے ساتھ الگ سے اور ساتھ میں. اب آ جائے انا پہ، اس کے ساتھ آپ نے حمزہ کا اضافہ کرنا ہے، الف. ادروسو، درستو ماضی، تو الف کا اضافہ ہوگا انا کے لیے، اور سیکنڈ ریڈیکل ہمارا ہو جائے گا یہاں پہ ساکن، تھرڈ پہ آ جائے گی پیش، ادروسو، تھرڈ کو متحرک کر لیں گے. درستو میں نے پڑھا ماضی میں، ادرسو میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. اور نحنو کے لیے یوز کریں گے علامت مضارع نون، چونکہ یہ ایک ایک صیغہ ہے، اس میں سنگولر ڈوئل پلورل کو نہیں ہے، تو صرفلی انا کے لیے الف اور نحنو کے لیے نون. ندرسو، نحنو ماضی میں دراسنا، اور مضارع میں آ کے ندرسو. اب آخر میں ایک دفعہ ہم اس گردان کو جلدی سے دوبارہ پورے کا پورا دیکھتے. تو فرسٹ باب ہے ہمارا دارا یدرسو، یعنی کہ اگر ماضی میں یہاں پہ زبر ہے، مضارع میں پیش لگائیں گے، علامت مضارع 5 کے ساتھ یا آئے گی، 6 کے ساتھ تا آئے گی، اور 1 کے ساتھ الف اور 1 کے ساتھ نون. تو ضمائر کے مطابق دیکھتے ہیں. ہوا دارسا یدرسو، ہما دارسا یدرسانی، ہم کے ساتھ دارسو یدرسون، ہیا دارست دارست تدرسو، ہما دارستا تدرسانی، اور ہنا دارسنا یدرسنا، انتا دارستا تدرسو، انتی دارستی تدرسین، انتما دارستما تدرسانی، انتم دارستم تدرسون، انتن دارستن تدرسنا، انا دارستو ادرسو، نحنو دارسنا ندرسو. تو یہ ہے مضارع کی گردان.
رولز آپ کو بتا دیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں مزید کاتبہ اور قاتلہ کی گردان اسی طریقے سے ریکارڈ کراتا ہوں تاکہ آپ کو ماضی سے مدارے بنانا آ جائے اور 6 ابواب آپ کو یاد ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ نے زندگی میں محنت کر کے ماضی کو اسٹرانگ کر لیا اور وہاں سے مدارے بنانا سیکھ گئے تو امر اس کے بعد بالکل آسان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، آج کی کلاس ختم، تو مزید آپ اس کو شیئر کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اس کو کم از کم عربی ایز اے سیکنڈ لینگویج آنی چاہیے، بیسک ٹو ایڈوانس۔ تو اسی نیت سے میں یہ کورس ریکارڈ کروا رہا ہوں، اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔